ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وبعد۔ جدید مناہج کی حقیقت کا جو سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے آپ تمام احباب کی، نوجوانوں کی، عزیزوں کی، ذمہ داروں کی کوششوں سے چل رہا ہے۔ اس سلسلے کا آج کا جو موضوع ہے اور جو عنوان، وہ تصوف کے سلسلے میں ایک بہت ہی زیادہ بڑا اور معتبر نام، جسے ہم اور آپ قادری سلسلہ کہتے ہیں، اس کے بارے میں گفتگو ہے۔ قادری سلسلہ کیا ہے، اس کی شروعات کہاں سے ہوئی، اس کے بانی کون ہیں، ان کے عقائد کیا ہیں، اور جس کے نام سے یہ سلسلہ چل پڑا ہے، اس سلسلے کے بانی یا اس سلسلے کے بارے میں جو بتایا گیا ہے کہ اس کے بانی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں صحیح عقیدہ اور صحیح موقف کیا ہے، اور لوگوں نے ان کے بارے میں کیسی کیسی باتیں پھیلا رکھی ہیں۔ اور یہ ساری باتیں اس لیے بیان کی جا رہی ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ جماعت تبلیغ کے ہمارے جو بھائی ہیں، ان کے علماء نے، بڑے علماء نے یہ لکھا ہے کہ ہم لوگ اپنے عقیدے میں اشعری اور ماتریدی ہیں، اور سلسلے تصوف کے چاروں سلسلوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ سلسلہ بھی اسی کا حصہ ہے۔ ہم نے اس سے پہلے بہت ساری باتیں پڑھی ہیں، وہ ساری باتیں دو سلسلوں کے بارے میں اس سے پہلے بات آ چکی ہے۔ ان دونوں سلسلوں کے عقائد کیا ہیں، ان کے نظریات کیا ہیں، کس طرح سے وہ اللہ کی توحید کے خلاف ہیں، ایسے ہی اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے، اس عقیدے سے کیسے متصادم ہیں، وہ ساری باتیں ہم لوگوں نے پڑھ لی ہیں۔ یہ اس وقت ہمارے سامنے جو تیسرا سلسلہ چل رہا ہے، اس کے بارے میں بھی ہمیں پڑھنا ہے اور یہ جاننا ہے کہ یہ عقیدہ بھی، یہ سلسلہ بھی، ایک تو یہ کہ اس کی بنیاد کہاں سے پڑی اور کون لوگ اس میں بیچ رہے، اور پھر اس کے بعد خاص بات یہ کہ اس سلسلے کا عقیدہ کیا ہے، اس سلسلے کا نظریہ کیا ہے۔ یہ بہت ہی زیادہ اہم اور بنیادی نقطہ ہے۔ ایسے بھی چاروں سلسلوں کے بارے میں گفتگو ہونی چاہیے، معلومات ہونی چاہیے کہ ان کا عقیدہ کیا ہے، ان کا نظریہ کیا ہے، تاکہ لوگ آگاہ ہو سکیں اور محض عقیدت کی بنیاد پر، ارادت کی بنیاد پر، محبت کی وجہ سے ان سلسلوں سے وابستہ نہ ہوں، بلکہ علم کی روشنی میں آئیں، عقائد کی روشنی میں آئیں، کتاب و سنت کے دلائل اور سلف امت کی سیرت اور ان کے فہم کی روشنی میں کسی بھی چیز کو اپنائیں یا کسی بھی چیز سے دوری اختیار کریں۔ ان چاروں سلسلوں میں سب سے زیادہ معروف، مشہور سلسلہ قادریہ مانا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہے، جڑا ہوا ہے۔ اس لیے اس سلسلے کے بارے میں خاص طور پر ہمیں بہت اچھی طرح سے جاننا ضروری ہے کہ یہ سلسلے کی کیا حقیقت ہے، ان کی کیا عقائد ہے۔ سب سے پہلے سلسلہ قادریہ، یہ سلسلہ شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی، جن کی وفات 561 ہجری میں ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ 6 صدی ہجری کے ہیں، 6 صدی ہجری کے ہیں۔ وفات 500 سے، پیدائش 500 سے پہلے ہوئی ہے، آ رہا اس کا ذکر، اور وفات جو ہوئی ہے وہ 561 ہجری میں، انہی کی طرف یہ سلسلہ منسوب ہے۔ اس کے بعد یہ سلسلہ بغداد میں قائم ہوا، اور رفتہ رفتہ اس کی شاخیں تمام اسلامی ملکوں میں پھیل گئیں۔ وہ کہ آغاز کہاں سے ہوا ہے؟ بغداد سے، عراق سے، اور پھر اس کے بعد وہاں سے اس کا سلسلہ دوسرے ملکوں میں، دوسرے علاقوں میں پھیلا۔ ہندوستان میں ہم لوگ ہیں، یہ ہمارا وطن عزیز ہے، ہمارا ملک ہے، یہاں کے بارے میں خاص طور پر ہمیں جاننا چاہیے کہ یہ سلسلہ کب آیا اور اس کے کیا عقائد ہیں جو یہاں پھیلے۔ ہندوستان میں یہ سلسلہ 9ویں صدی ہجری میں شاہ نعمت اللہ قادری نے قائم کیا۔ شاہ نعمت اللہ قادری نے 9ویں صدی ہجری میں، یعنی گویا کہ تقریباً 300 سال کے بعد یہ سلسلہ ہندوستان میں قائم کیا گیا، اور سید محمد غوث گیلانی، مختوم شاہ عبد القادر ثانی، سید موسیٰ اور شیخ عبدالحق دہلوی نے اس سلسلے کو عہد مغلیہ میں فروغ دیا۔
تو مغلیہ دور سلطنت میں اس کو بڑھاوا دینے والے، اس کو آگے بڑھانے والے، فروغ دینے والے یہ لوگ ہیں جن کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا۔ یہ باتیں آپ کے سامنے اسلام میں بدعت و ضلالت کی محرکات نامی مشہور کتاب ہے ڈاکٹر ابو عدنان سہیل کی، جو یہاں سے بھی شائع ہوئی ہوگی، سعودی عرب سے شائع ہوئی ہے، اور اس کتاب میں یہ معلومات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 561 میں ہوئی ہے، ان کی کیا حقیقت ہے، کون ہے، ان کی پیدائش کب ہوئی، کیا ہوئی، اور خاص طور پر یہ کہ ان کا عقیدہ کیا ہے، ان کا نظریہ کیا ہے۔ صحیح طور پر ہمیں ان کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، ذاتی طور پر یعنی شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے اور صحیح بات کیا ہے، اور پھر اس کے بعد لوگوں نے ان کے بارے میں کیا پھیلا رکھا ہے اور کیسے کیسے عقیدے رکھتے ہیں۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی شخصیت، آپ ابو محمد عبد القادر بن ابو صالح عبداللہ بن جنکی جیلی یا جیلانی حنبلی، یہ ان کا نام و نسب۔ پیدائش، آپ کی پیدائش قبرستان کے نواحی علاقے جیلان میں 470 ہجری میں ہوئی، 470 میں پیدائش ہوئی اور 561 میں وفات ہے کہ نہیں، تقریباً 90 سال کی عمر ملی۔ وفات 561 ہجری میں ہوئی۔ آپ نے ابو غالب باقلانی احمد ابن بیان سے حدیث کا سماع کیا۔ گویا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے علم حدیث سیکھا، علم حدیث حاصل کیا، اور علم حدیث میں ان کے 4 بڑے بڑے اساتذہ کا تذکرہ موجود ہے۔ اچھا، آپ کے شاگردوں میں اب چند شاگردوں کا تذکرہ، اساتذہ یہ 4 تھے اور شاگردان کون ہیں؟ آپ کے شاگردوں میں علامہ سمعانی، مشہور نام ہے، علامہ سمعانی الانساب نامی کتاب ہے، ان کے اس کتاب کے مصنف ہیں۔ حافظ عبد الغنی، یہ بھی مشہور فقیہ آدمی ہیں۔ ایسے ہی شیخ موفق الدین ابن قدامہ، تو بہت مشہور نام ہے، اور بہت ساری کتابیں ان کی موجود ہیں، ابن قدامہ مقدسی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ 3 شاگردان مشہور ہیں اور 4 اساتذہ جن سے انہوں نے علم حدیث حاصل کیا ہے۔ اب آئیے بعض ائمہ اہل سنت والجماعت کے اقوال، جس سے پتہ چلے گا کہ شیخ عبد القادر جیلانی اہل سنت والجماعت کے بڑے علماء کی نظر میں کیا مانے جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، جو مشہور نام ہے، خاص طور پر سیر، تاریخ، اسماء الرجال کے سلسلے میں بہت چوٹی کا نام ہے امام ذہبی، اور یہ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو چند مشہور شاگردان ہیں، جنہوں نے پوری دنیا میں علم کی خدمت کی، عقیدے کی، منہج کی، سنت کی، علوم سنت کی، ان میں سے ایک مشہور نام ہے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے چند مشہور شاگردان میں حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے نمبر پر ہیں۔ ایسے ہی یہ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ایسے ہی حافظ عبد الغنی عبد الہادی مقدسی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ایسے ہی امام ابو الحجاج مزی ہیں، اور بھی لوگ ہیں۔ یہ 3-4 بڑے شاگردان ہیں جو چوٹی کے امام اور عالم ہیں۔ ایسے ہی حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ شاگردان ایسے ہیں میرے بھائیوں کہ جن کا اونچا نام ہے، یہ ان میں سے ایک ہیں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں، شیخ عبد القادر جیلانی بہت بڑے امام، عالم، زاہد، معرفت الہی رکھنے والے، قابل اقتدا یعنی جن کو بڑا سمجھا جائے، شیخ الاسلام ہیں اور اولیاء اللہ میں بڑا مقام رکھتے ہیں۔ یہ چند الفاظ میں حافظ ذہبی نے شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں بتلایا ہے کہ یہ کون ہے۔ سیر اعلام النبلاء جو مشہور کتاب ہے، اس کتاب کے اندر یہ بات موجود ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کیا لکھا ہے، بہت بڑے امام، عالم، زاہد، معرفت الہی، قابل اقتدا، شیخ الاسلام اور اولیاء اللہ میں بڑا مقام رکھتے ہیں۔ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو قابل ملاحظہ ہو، اور جو باتیں کہی گئی ہیں وہ صلاح، نیکی، تقوی، عبادت، ایسے ہی عقیدہ، منہج، ان تمام اعتبار سے بہت ہی زیادہ مناسب شخصیت کے مالک ہیں۔ امام سمعانی رحمۃ اللہ علیہ، امام سمعانی کا ذکر اس سے پہلے آیا ہے کہ یہ شیخ عبد القادر جیلانی کے شاگردوں میں سے
شاگرد اپنے استاذ کے بارے میں کیا لکھتا ہے، شاگرد اپنے استاذ کے بارے میں کیا لکھتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا تعلق جیلان سے ہے، جیلان سے ہے۔ آپ حنبلی فقہ مکتب فکر میں اپنے زمانے کے معتبر امام تھے۔ یہ بہت ہی زیادہ اہم بات ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایسے تو مسلکوں کے نام لیے جاتے ہیں، ہے نا، حنفیت، مالکیت، شافعیت، حنبلیت، لیکن حنبلیت اور ایسے ہی شافعیت خاص طور پر ان چاروں مسلکوں میں سنت سے بہت زیادہ قریب ہے۔ خاص طور پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت جو ہے وہ زمانے کے اعتبار سے بھی چاروں اماموں میں سب سے اخیر میں ہے۔ 241 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، تقریباً 250 کے قریب۔ اور امام احمد بن حنبل کا نام جتنا زیادہ فقہ کے مسائل میں لیا جاتا ہے، اس سے کہیں زیادہ عقائد کے مسائل میں لیا جاتا ہے۔ اور حدیث کے تو آپ چوٹی کے امام ہیں، بڑے بڑے ائمہ اور محدثین کے استاد ہیں۔ امام بخاری آپ کے شاگرد ہیں، امام مسلم آپ کے شاگرد ہیں، اور بڑے بڑے ائمہ آپ کے شاگرد ہیں۔ اور آپ کی کتاب مسند کے نام سے پوری دنیا کی سب سے بڑی مسند مانی جاتی ہے، سب سے بڑی مسند ساری دنیا میں، پوری دنیا میں اکبر المساند، سب سے بڑی مسند کتاب ہے مسند الامام احمد کے نام سے، جس میں تقریباً 40,000 حدیثوں کا ذخیرہ موجود ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کی شخصیت، آپ کی طرف جو نسبت کی جاتی ہے مسلک کی، اس اعتبار سے آپ کا مسلک سنت سے سب سے زیادہ قریب ہے، کیونکہ حدیثوں کا ذخیرہ آپ کے سامنے موجود تھا، اور آپ بعد کے ہیں، اس لیے آپ نے بہت دور تک پہنچ کر کے علم حدیث حاصل کیا اور حدیثوں کا ذخیرہ اکٹھا کیا۔ اس لیے مسئلے مسائل میں بھی بہت حد تک قربت ہے، بہت کم مسائل ہیں نسبتاً جو کتاب و سنت کے خلاف ہیں یا مثال کے طور پر اس سے متعارض ہیں، اور الحمدللہ ان کے یہاں عصبیت بھی نسبتاً سب سے کم پائی جاتی ہے یا نہ کے برابر پائی جاتی ہے۔ تو امام احمد بن حنبل کے بارے میں آپ دیکھیے کیا کہا، آپ حنبلی فقہی مکتب فکر میں اپنے زمانے کے معتبر امام تھے، گویا کہ حنبلی فقہ کے اماموں میں سے، علماء میں سے مانے جاتے ہیں۔ فقاہت یعنی دین کی سمجھ، نیکی، تقوی، دینداری، بھلائی آپ میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ یہ شاگرد کہتے ہیں آپ بکثرت ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے، بکثرت ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے، ہمیشہ گہری فکر میں ڈوبے رہتے تھے، یعنی بہت سوچتے رہتے تھے، گہری فکر میں ڈوبے رہتے تھے، بہت ہی رقیق القلب یعنی نرم دل انسان تھے۔ یہ ان کے شاگرد نے ان کے بارے میں لکھا ہے۔ اس میں بھی آپ کو کوئی بات قابل اعتراض نظر نہیں آتی۔ ایسے ہی امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں، البدایہ والنہایہ کے اندر لکھتے ہیں آپ میں بہت سی خوبیاں تھیں۔ ان کے بارے میں، عبد القادر جیلانی کے بارے میں، آپ میں بہت سی خوبیاں تھیں، اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے علاوہ خاموش طبیعت کے مالک تھے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے نا، جسے کچھ کہنا ہو وہ بھلی بات کہے ورنہ چپ رہے، جسے کچھ کہنا ہو وہ بھلی بات کہے ورنہ چپ رہے۔ اسی پر عمل کرتے ہوئے کیا کہا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے علاوہ، یعنی بھلائی کا حکم دینا ہے تو بولتے تھے، برائی سے روکنا ہے تو زبان کھولتے تھے، اس کے علاوہ عام طور پر وہ خاموشی اختیار کرتے تھے۔ آپ میں زہد بہت زیادہ تھا، زہد یعنی دنیا سے بہت زیادہ مطلب کنارہ کشی رہتی تھی، دولت، کمائی، مال وغیرہ کے پیچھے وہ نہیں بھاگتے تھے۔ آپ کی طرف اچھی باتیں اور مکاشفے منسوب ہیں۔ یہاں اشارہ کر دیا حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ آپ کے بارے میں لوگوں نے کچھ اچھی باتیں منسوب کی ہیں کہ آپ میں یہ اچھائیاں پائی جاتی تھی، اور مکاشفہ کیا ہے، وہی کشف اور کرامات۔ تو کرامت تو ٹھیک ہے، کرامت تو اہل سنت والجماعت کے مطابق ثابت ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مکاشفہ کیا ہوتا ہے؟ مکاشفہ دراصل صوفیت کی ایک اصطلاح ہے، اور کشف میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور بندے کے بیچ کا پردہ ختم ہو جائے، وہ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ سیکھے، اللہ کی طرف سے کوئی چیز آئے جو براہ راست یعنی ڈائریکٹ بلا واسطہ اس کے دل پر اترے،
یہ نظریہ صوفیت کا ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کی طرف مکاشفے منسوب ہیں، یعنی یہ نسبت کی جاتی ہے کہ آپ پر کشف ہوتا تھا، آپ کے دل پر اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ کوئی بات آتی تھی۔ یہ عقیدہ کچھ لوگوں کا تھا جن لوگوں نے آپ کی طرف اس کو منسوب کیا ہے۔ یعنی ابن کثیر یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کو مکاشفے ہوتے تھے، بلکہ آپ کی طرف مکاشفے منسوب کیے گئے ہیں۔ آپ کے مداحوں نے، یعنی آپ کی تعریف کرنے والوں نے، چاہنے والوں نے، فین لوگوں نے، آج کل تو یہ سب الفاظ استعمال ہی نہیں ہوتے، لوگوں نے یہ سب جدید الفاظ استعمال کرنا شروع کر دیا، یہ بھی خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھو، میں نہیں کہتا کہ الفاظ ملتے جلتے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن آپ مداح کہیں، آپ کی چاہنے والے کہیں، ہے نا، یہ ایک الگ چیز ہے۔ آپ اگر فین کہتے ہیں مثال کے طور پر، تو آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ الفاظ بہت دور تک استعمال ہوتے، نہ جانے کون کون استعمال کرتا ہے۔ اس کے اندر حرام تعلقات والے بھی الفاظ، معنی بھی استعمال کیے جاتے ہیں، اس لیے الفاظ کا استعمال بھی بہت سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے۔ بہرحال تو آپ کے مداحوں نے اس بارے میں بہت کچھ لکھا ہے، اس بارے میں بہت کچھ لکھا ہے، یعنی آپ کے کشف کے بارے میں، کرامات کے بارے میں، ایسا ایسا ہوتا تھا، اس بارے میں آپ کے چاہنے والوں نے بہت کچھ لکھا ہے۔ آپ کے بارے میں ایسے اعمال اور افعال ذکر کیے جاتے ہیں جو زیادہ تر غلو اور مبالغہ آمیزی پر مبنی ہیں۔ یہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نقد کرتے جا رہے ہیں۔ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو لوگوں نے آپ کی طرف منسوب کی ہے، آپ کے بارے میں کہی ہیں، اور یہ چیزیں قابل اعتبار نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر غلو ہے، اس کے اندر مبالغہ آرائی ہے، اتنا زیادہ بڑھا کر کے لکھا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ یہ چیز اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے، غلو میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو مت کرو، لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، مجھے میرے مقام سے اوپر نہ بڑھاؤ، غلو مت کرو میری شان کے اندر۔ تو آپ بڑے نیک، صالح، تقوی شعار تھے، آپ نے غنیۃ الطالبین اور فتوح الغیب نامی کتابیں تصنیف فرمائیں۔ ان دونوں کتابوں میں، یہ دیکھیے غور سے سنیے، ان دونوں کتابوں میں اچھی باتیں بھی ہیں اور ان میں بہت سی ضعیف اور موضوع روایات بھی ہیں۔ مجموعی طور پر آپ کا شمار بڑے مشائخ میں ہوتا ہے۔ تو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس عبارت میں اتنی بات میں بہت ساری باتیں بتلا دی ہیں۔ ایک تو صحیح کیا ہے وہ بیان کر دیا، پھر یہ بتایا کہ لوگوں نے، آپ کے چاہنے والوں نے آپ کے بارے میں بہت کچھ باتیں ایسی کہی ہیں جو مبالغے میں آتی ہیں، ہے نا، بہت زیادہ بڑھا دیا گیا ہے آپ کی شخصیت کو، ہے نا، ورنہ آپ کا معاملہ یہ تھا کہ آپ نیک آدمی تھے، صالح آدمی تھے، تقوی شعار تھے، آپ نے 2 بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں وغیرہ، یہ ساری باتیں۔ ساتھ ساتھ کتابوں کے بارے میں بھی تبصرہ کر دیا ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ آپ کی کتابوں میں زیادہ تر اچھی باتیں ہیں، لیکن ان میں بہت کچھ ضعیف اور موضوع روایتیں بھی موجود ہیں۔ یہ امانت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ امانت ہے۔ یہی چیز، اسی چیز کا فقدان پایا جاتا ہے جب آدمی عقیدت میں اندھا ہو جائے، حق اور باطل اس کے سامنے اس معنی میں اندھے اسے اوجھل ہو جائیں کہ وہ عقیدت میں، ارادت میں، محبت میں حق بولنے سے بھی کترائے، سچائیوں کو بیان کرنے سے بھی کترائے، بڑی شخصیت ہے، بڑا مقام ہے، تو آدمی اس کی غلطیوں کا تذکرہ نہ کرے تو اس کی وجہ سے بہت کچھ گمراہیاں امت پہ پھیل جاتی ہیں۔ یہ انصاف ہے کہ جو کتاب و سنت کے خلاف ہے اس کی طرف نشاندہی کی جائے۔ گرچہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے پہلے کے ہیں یہ، اور چوٹی کے عالم اور امام گزرے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ جملہ کہنے سے وہ باز نہیں رہے کہ ان کی کتابوں کے اندر بہت ضعیف اور موضوع روایتیں موجود ہیں۔ تو اب شیخ عبد القادر جیلانی کو میں چاہنے والا ہوں، ان کا مداح ہوں، یا مثال کے طور پر ان سے بڑی محبت اور عقیدت رکھتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے نا ان کی کتاب کو میں کتاب اور سنت سمجھ کر کے عمل کرنا شروع کر دوں۔ اس میں جو چیزیں درست ہیں، کتاب و سنت کے مطابق ہیں، وہ قابل عمل ہیں، اور جو کتابیں کتاب و سنت، جو باتیں کتاب و سنت کے خلاف ہیں، مثال کے طور پر ضعیف روایتیں ہیں، موضوع روایات ہیں، تو یہ ظاہر ہے کہ ناقابل عمل ہیں۔ کیوں آخر انہیں ہم نہ بیان کریں اور کیوں اسے یوں ہی لوگوں کے سامنے پھیلائیں، عام کریں؟ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اصل میں سنت وہ ہے جو صحیح طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ورنہ لوگوں نے بہت کچھ ضعیف موضوع چیزیں بنا رکھی ہیں،
تو उसे अगर किसी किताब में जमा कर दिया गया हो तो उसके मुअल्लिफ की तरफ से उज़्र बयान करते हुए कि उनको इल्म नहीं रहा होगा या उस वक्त तहकीक का वो ज़रिया नहीं रहा होगा जो होना चाहिए, जिसकी बुनियाद पर ये किताबें, ये हदीसें ज़ईफ़ मौज़ू उनकी किताब में इकट्ठा हो गई। लेकिन हक़ ये है कि ये ज़ईफ़ हैं, मौज़ू हैं, बेअसल हैं, नाकाबिल एतबार हैं, इसलिए इन चीज़ों पर अमल नहीं किया जा सकता। इसकी वजाहत करना ज़रूरी। हमारे बीच में अभी जमात तबलीग का ही मौजू चल रहा है, इन्हीं का तस्करा चल रहा है। आगे बात आएगी कि इनके यहाँ जो किताब निसाब के तौर पर तबलीग में चलाई जाती है, इस किताब में भी काफ़ी ज़ईफ़ मौजू रिवायात भरी हुई हैं। बल्कि ये किताब उन किताबों में से एक है जिन किताबों में कसरत से ज़ईफ़ और मौजू रिवायात मौजूद हैं। दूसरी चीज़, कसरत से ऐसे वाक़यात मौजूद हैं जिनका कोई मुस्तनद इस माने में नहीं है कि वाकई ये वाक़यात पेश आए हैं, और उन वाक़यात के अंदर जो बातें मिलती हैं वो बातें ऐसी हैं जो इस्लामी अक़ाइद से टकराती हैं, इस्लाम के मनहज से टकराती हैं और तौहीद व सुन्नत के उसूलों से, बुनियादों से टकराती हैं। इसलिए ये ज़ईफ़ मौज़ू रिवायात भी और ऐसे ही ये बेसर पैर के वाक़यात और क़िस्से भी जब तक कि मुस्तनद तौर पर दुरुस्त ना हो, सही ना हो, इसे कभी भी दीन के तौर पर और उसकी दावत और तबलीग के निसाब के तौर पर उसे क्यों कर बयान किया जा सकता है। इस सिलसिले में हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंदी के साथ लें और ये समझें कि किताब व सुन्नत के ख़िलाफ़ जो भी बातें हैं उन पर रिमार्क होना चाहिए, तालीक़ होनी चाहिए, नोट लगना चाहिए, ताकि लोग जो अच्छाइयाँ हैं उसे समझें, उसे पढ़ें और जो ज़ईफ़ मौज़ू रिवायात है उसे अपने आप को बचाएं। अच्छा, तो ये हो गई बात इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह की अल-बिदाया व निहाया में। उसके बाद एक बहुत अहम बात ये जाननी है हमें कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत, उनका अक़ीदा, उनका नज़रिया, उनकी किताबें, इन तमाम चीज़ों पर पीएचडी का, दुक्तोराह का एक पूरा रिसाला लिखा गया है। सऊदी अरब के एक मशहूर आलिम है सईद बिन मुस्फिर बिन मुफरिह अल कहतानी। कहतान के दो उलमा सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा मशहूर हुए, जिसमें से एक शख्सियत ज़्यादा लिखने में, कलमी खिदमात में ज़्यादा मशहूर है, और दूसरी शख्सियत जो है वो ज़बान से, यानी खिताबात, दुरूस, मुहाज़रात, लेक्चर्स, इस एतबार से ज़्यादा मशहूर है। जो किताब यानी कलमी खिदमत में ज़्यादा मशहूर है वो डॉक्टर सईद बिन अली बिन वहफ की शख्सियत है, जिनकी किताब अल हिस्नुल मुस्लिम है। उनकी किताबें अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 120-30 के ऊपर हैं और उन्होंने बड़ी किताबें लिखी, बड़ी खिदमत अंजाम दी। उनकी अभी जल्दी वफ़ात हुई है। और दूसरी शख्सियत सईद बिन मुस्फिर बिन मुफरिह अल कहतानी की है, जो बहुत बड़े ख़तीब और मुहाज़िर माने जाते हैं। ये उनका तस्करा चल रहा है। तो शेख सईद बिन मुस्फिर बिन मुफरिह अल कहतानी जो है ना, ये इन्होंने उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी मक्का मुकर्रमा से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने के लिए अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के अक़ीदे और उनकी सीरत के बारे में एक किताब लिखी थी। यानी पीएचडी की थीसिस जो होती है ना, रिसाला, वो लिखा, जिसका नाम था अब्दुल कादिर जिलानी, अब्दुल कादिर अल जिलानी, शेख अब्दुल कादिर अल जिलानी व आराउहुल इतिकादिया व सूफिया। मतलब ये है शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह और उनकी एतिकादी और सूफियत की रायें, यानी उनकी क्या राय थी, अकीदे के मसाइल में उनकी राय और इसी तसव्वुफ के बारे में उनकी राय क्या थी, इस उन्वान से ये रिसाला लिखा गया। इस रिसाले यानी पूरी किताब ख़त्म होने के बाद, और आप जानते हैं कि जो पीएचडी वगैरह की किताबें लिखी जाती हैं ना, ये ऐसा नहीं होता है कि एक आदमी ने लिख दिया और अपनी मर्जी से उसे छाप दिया, बल्कि उसके पीछे एक टीम होती है। कम से कम 3 लोग तो उसके पीछे होते हैं। 2 उसके मुशरिफीन होते हैं, एक उसका मुशरिफ होता है और 2 उसके मुनाकिशीन होते हैं कम से कम। यानी कम से कम 3 लोगों की निगरानी में वो किताब लिखी जाती है। इस माने में कि किताब मुकम्मल होने के बाद उस पर जो रिमार्क आते हैं, जो मुलाहज़ात आते हैं, जो उसमें कुछ गलतियां होती हैं ना, उसकी तस्हीह करने के बाद जब दोबारा वो किताब जमा होती है, कमेटी के बीच में आती है, तब उसके बाद उसके छपने का फैसला किया जाता है।
تو اس کتاب کے اندر جو بھی ساری باتیں تفصیل سے لکھی گئی ہیں، ان تفصیلات کے بعد مصنف نے خلاصہ جو نوٹ کیا ہے، خلاصہ جو نوٹ کیا ہے کہ میں نے شیخ عبد القادر جیلانی کی شخصیت کو جو پڑھا، دیکھا، تفصیل سے ان کی زندگی کا، ان کی خدمات کا، ان کے عقیدے کا، ان کی تصوف کا میں نے جائزہ لیا، تو میرے سامنے کیا نتیجہ نکل کر کے آیا۔ وہ نتیجہ کیا ہے وہ ہم نے خلاصے کے طور پر یہاں پر آپ کے سامنے نقل کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ نمبر ایک، پہلی بات، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ایمان، توحید، نبوت، یوم آخرت سمیت عقیدے کے تمام مسائل میں اہل سنت و جماعت کے منہج پر قائم سلفی عقیدے کے حامل ہیں۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی کی شخصیت ہے، اور یہ انصاف ہے، یہ حقیقت ہے جو ان کی شخصیت کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے آپ حکمرانوں کی اطاعت کے وجوب پر زور دیتے تھے۔ مسلم حکمرانوں کی اطاعت کرنا واجب ہے، اس پر وہ زور دیتے تھے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس بات کو یہاں کیوں ذکر کیا گیا؟ کیوں ذکر کیا گیا اس کو؟ کیونکہ یہی وہ نقطہ ہے جس کی بنیاد پر امت کے اندر بہت بڑے بڑے فرقے وجود میں آ گئے۔ خارجیت کا جو میرے بھائیوں آپ کہہ لیجئے سرچشمہ ہے، وہ یہی تو ہے، اپنے مسلم حکمراں کے خلاف بغاوت کرنا، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت ہے کہ نہیں؟ آئے گی بات آگے کہ شیخ عبد القادر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتاویٰ کے اندر لکھا ہے کہ حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے پہلے، یعنی آپ کو قتل کیے جانے سے پہلے تک، کوئی بدعت جو بالکل کھلم کھلا لوگوں کے بیچ میں آ گئی ہو، ایسی کوئی بدعت وجود میں نہیں آئی تھی۔ کچھ اگر کوئی ذہنیت کسی کی رہی ہوگی تو وہ اندر اندر تھی، ظاہر ہو کر کے نہیں آئی تھی۔ لیکن عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد دو مقابل بدعتی فرقے وجود میں آ گئے۔ مقابل فرقے کہا، دو مقابل بدعتیں آمنے سامنے ایک دوسرے کے مقابلے میں دو بدعتیں وجود میں آ گئیں۔ وہ دونوں بدعتیں کیا تھیں؟ ایک بدعت تھی رافضیت کی، اور دوسری بدعت تھی خارجیت کی۔ خارجیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغاوت کرنے والے، اور رافضیت حضرت علی اور آل بیت رسول کے لیے پورے طور پر ہے نا حمایت کرنے والے، اتنی حمایت کرنے والے کہ ان پانچ کے سوا وہ کسی کو نہیں جانتے، بلکہ ابوبکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمانی غنی، ان سب کو کافر کہنے والے لوگ ہیں۔ تو ایک رفض کی بدعت آئی، رافضیت کی بدعت، اور دوسری بدعت خارجیت کی آئی۔ تو یہ نقطہ بڑا اہم ہے، اور آپ کو سلف کی کتابوں میں یہ لازماً ملے گا۔ کسی کے عقیدے کو جب بیان کریں گے نا تو یہ نقطہ ضرور لے کر کے آئیں گے کہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق کیا وہ مسلم حکمرانوں کے خلاف بغاوت کرنے سے اپنی زبان بند رکھتے تھے، ان کے لیے دعائیں کرتے تھے، یا بغاوت کے لیے لوگوں کو اکساتے بھڑکاتے تھے؟ اور بہت الفاظ جو ہے نا بہت جچے تلے سلف استعمال کیا کرتے تھے۔ کسی کے بارے میں آپ دیکھیں گے تو لکھتے ہیں کانا یار السیف، وہ تلوار کا خیال کرتے تھے۔ کیا مطلب یہ نظریہ تھا ان کے یہاں کہ تلوار اٹھانا چاہیے مسلم حکمرانوں کے خلاف۔ تو چھوٹے گناہ ہیں، بڑے گناہ کی بنیاد پر بھی مسلم حکمراں کے خلاف بغاوت کرنا حرام ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اور یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، یہی اللہ کے کلام کی آیات کا نتیجہ ہے، یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث کے اندر تعلیم ہے۔ معصوم تو کوئی نہیں ہے سوائے اس کے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معصوم بنایا ہے۔ مسلم حکمران بھی اللہ کے بندے ہیں، ان سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، ان سے بھی چوک ہو سکتی ہے، وہ بھی صغیرہ گناہ کبیرہ گناہ بالکل کر سکتے ہیں، کرتے ہیں، کریں گے، کیونکہ انسان ہے وہ۔ لیکن بغاوت کا جھنڈا نہیں اٹھایا جا سکتا، یہ نظریہ خارجیت کا نظریہ ہے۔ اچھا دیکھیے کیا کہا کہ آپ حکمرانوں کے اطاعت کے وجوب پر زور دیتے تھے، یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کے یہاں خروج کا نظریہ پایا جاتا تھا، بغاوت کا نظریہ پایا جاتا تھا۔ ان کے خلاف بغاوت جائز نہیں قرار دیتے تھے جب تک کہ کھلم کھلا کفر کرنا شروع نہ کر دیں، اور وہ کفر کا عقیدہ
समझने वाले कौन होंगे? जो अरबाब हल्लो अक्द होंगे, जो अहले इल्म होंगे, जो अहले बसीरत होंगे, उनका फैसला होगा कि हाँ ये अमल कुफरिया है, खुल्लम खुल्ला कुफ्र है, और ये खुल्लम खुल्ला कुफ्र कर रहे हैं, बताने के बावजूद भी तौबा नहीं कर रहे हैं, तब जाकर के वो चीज़ आएगी। वरना समाज का कोई भी आदमी उठे और किसी चीज़ को कुफ्र करार दे और उसके करने को खुल्लम खुल्ला कुफ्र करना करार दे और उसके बाद बगावत भी करना शुरू कर दे, ऐसे शख्स का कोई एतबार नहीं है, क्योंकि इसमें एतबार अहले इल्म का है, अहले बसीरत का है, अरबाब हल्लो अक्द का है। ये किताब व सुन्नत के उसूलों की चीज़ है। दूसरा क्या है अकीदा? शेख अब्दुल कादिर जिलानी सूफियत के इब्तिदाई मराहिल के मशाइख में से हैं। ये बात बहुत अच्छे से जानने की ज़रूरत है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी सूफियत के इब्तिदाई मराहिल के मशाइख में से हैं, जो उसका मुअतदिल और सुन्नत से करीब तरीन मफहूम है। सूफियत के अंदर एकदम आगाज, सूफियत का आगाज क्या समझते हैं मालूम है? लोग उलमा ये समझते हैं, जैसे कहा ना, ज़ुहद, दुनिया से बेरगबती, सुन्नत का बारीक एहतिमाम, जिक्र व अज़कार में ज्यादा वक्त मशगूल रहना, इस तरह की चीजों को, जाहिर सी बात है कि इसमें कोई कबाहत की बात नहीं है, तो कहते हैं कि अब यही चीज जब आगे बढ़ जाती है ना, तो फिर वो गंदे फासिद अकायद आ जाते हैं कि करामतें, अब करामतों का कोई मुस्तनद होना चाहिए ना, दलील होनी। हर आदमी करामत बयान करना शुरू कर दे। एक आदमी इतना ज्यादा ज़ुहद और नेकी और तकवे के नाम पर जाना जाता है कि वो अपनी झुग्गी से, अपनी कुटिये से निकलकर मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए नहीं आता है। तसव्वुफ कैसे कह सकते हैं? ये सूफियत अब यहीं से इनहराफ शुरू होता है, गुमराही शुरू हो जाती है, समझ रहे हैं? फिर ये कि कश्फ हो रहा है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, मेरे दिल पर कोई चीज उतर रही है, ये सारी चीजें गुमराही की हैं, तसव्वुफ के अंदर जो गुमराही के रास्ते हैं। तो कहते हैं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी सूफियत के इब्तिदाई मराहिल के मशाइख में से हैं, जो उसका मुअतदिल और सुन्नत से करीब तर मफहूम है और ज्यादातर किताब व सुन्नत पर मबनी है। ज्यादातर क्या है? किताब व सुन्नत पर मबनी है। साथ ही आप कल्बी आमाल पर गहरी तवज्जो देते थे। कल्बी आमाल, दिली आमाल, इस सिलसिले में बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे रिसाले भी लिखे गए हैं। कल्बी आमाल जब कहते हैं ना, किताब व सुन्नत की रोशनी में कल्बी आमाल, तो उसका माना क्या होता है? अल्लाह तबारक व तआला की खशियत, अल्लाह तबारक व तआला का डर, अल्लाह के डर से रोना, ठीक है? इस तरह के खौफ और खशियत की जो चीज होती है, इसको कल्बी आमाल कहा जाता है। इसको कल्बी आमाल, और कल्बी आमाल के बारे में किताबें लिखी गई हैं, और कल्बी आमाल बहुत जरूरी है। उसकी वजह यह है कि जितनी खशियत हमारे दिल में पाई जाएगी, जितना डर अल्लाह तबारक व तआला का पाया जाएगा, जितना हमारा दिल लोगों के लिए, अल्लाह के बंदों के लिए साफ होगा, खैर खाही का जज्बा होगा, उतना ही ज्यादा हम लोगों के लिए भलाई का काम करने वाले बनेंगे। तो कल्बी आमाल की शरीयत में मेरे भाइयों तरगीब है, कल्बी आमाल की तरगीब है, जब तक वो किताबो सुन्नत के दायरे में रहे। अब कल्बी आमाल में अगर कोई कहे कि कल्बी आमाल में मुकाशफा भी आता है, कश्फ भी आता है, इल्हाम भी आता है, तो फिर ये काबिल मुलाहजा चीज होगी, क्योंकि अब हम मेरे भाइयों ये फैसला नहीं कर सकेंगे कि उसकी बातें किताब व सुन्नत के मुताबिक हैं या नहीं है। न मालूम कहां से बोलता है वो, जब तक कि उसको किताब व सुन्नत के दलाइल पर परख नहीं लेंगे और फैसला नहीं कर लेंगे कि ये किताब व सुन्नत के मुताबिक है या उसके मुखालिफ है। खैर, तो आप कल्बी आमाल पर गहरी तवज्जो देते, यानी इनकी जो शख्सियत की हकीकत है वो मुसन्निफ ने बयान किया है। ये हमें पूरी जिंदगी पढ़ने के बाद ये चीजें हमारे सामने आई। अच्छा, इसकी वजह भी आएगी, इसकी वजह भी आगे बयान करेंगे कि जो तसव्वुफ की चीजें उनके अंदर पाई जा रही हैं, थोड़ी इब्तिदाई चीजें पाई जा रही हैं, और कुछ चीजें काबिल मुलाहजा भी हो सकती हैं, थोड़ी बहुत चीजें, तो उसकी वजह क्या है, कहां से उनका यह अकीदा बन गया, वो बातें भी आगे आ रही। चूंकि ये देखिए, कहते हैं चूंकि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह ने जिन मशाइख से तसव्वुफ का इल्म हासिल किया है, वो किताब व सुन्नत पर मबनी इल्म के मोहताज थे।
गलती कहां से होती है? इसीलिए किताब और सुन्नत का गहरा अगर इल्म नहीं है तो फिर गुमराहियां अपना रास्ता बना लेती, डर आती, दाखिल हो जाती। यही कह रहे हैं कि तसव्वुफ का इल्म जिन लोगों से हासिल किया है वो किताब और सुन्नत पर मबनी इल्म के मोहताज थे, यानी किताब और सुन्नत का इल्म उनके यहाँ मौजूद नहीं था या बहुत कम था, उन्हें हाजत थी किताब और सुन्नत के इल्म की। मिसाल के तौर पर आपके शेख दब्बास अनपढ़ थे, देखा आपने, ये जिस बस्ती के हैं, जिस इलाके के हैं, वहां ये दब्बास मौजूद थे, पाए जाते थे, उन्हीं से लोग जाते थे, सीखते। जैसे आज हमारे पुराने बाप दादे पुरखे अपने वक्त की जब कहानी बयान करते हैं तो कहते हैं एक मुंशी जी थे, एक बुजुर्ग थे, एक मौलवी साहब थे जो मस्जिद में आते थे, ये करते थे। पता नहीं उनका अकीदा कितना था, उन्होंने क्या पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, लेकिन जिसको देखो पूरा गांव, पूरी बस्ती उन्हीं के पास जाती थी, उन्हीं से अपने मसाइल पेश करती थी, उन्हीं से अपने मसले का जवाब लेती थी, उन्हीं से दुआएं करवाती थी, उन्हीं सारे मसाइल। तो ऐसी आप समझ लें। कहते हैं कि दब्बास जो थे वो अनपढ़ थे, लिखना पढ़ना भी नहीं जानते थे, लेकिन सूफियत में उस्ताद थे, तसव्वुफ में क्या थे? उस्ताद थे। इसलिए आप बाज बेसरोपा बातों में जा वाक़े हुए, बेसर पैर की कुछ बातें आपके यहां आई। अब एक आदमी ला इल्म है, अनपढ़ है, पढ़ना लिखना भी नहीं जानता है, और वो बहुत सारी बातें ऐसी बोल रहा है, तो कुछ बातें तो समझ में आ जाती हैं, आदमी इनकार कर देता है कि नहीं ये तो गलत ही है। लेकिन कुछ बातों का में आदमी फर्क नहीं कर पाता है कि ये बातें सही हैं या गलत है, और वो चीजें इंसान के अंदर जगह बना लेती। इबादत में उनसे बाज बिदअतें सरजद हुई, देखा आपने, ये इंसाफ है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी बहुत बड़े इमाम हैं, लेकिन ये कहने में कोई बाक है? ये कहने में कोई बाक नहीं होना चाहिए, बेबाकी से ये बात कही जानी चाहिए कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी के यहाँ अकीदे में, इबादत के अंदर बाज बिदअतें सरजद हुई हैं, ठीक है। लेकिन ये लफ्ज़िशें, ये गलतियां, ये चूक जो है ना, जो बाज बिदअतें इनसे इबादत के अंदर सरजद हुई हैं, उनकी नेकियों के समंदर में डूबी हुई हैं। यानी क्या मतलब? क्योंकि मनहज और अकीदा किताब और सुन्नत का था, मनहज और अकीदा क्या था? किताब और सुन्नत का था। इसलिए ये गलतियां हैं, ये गलतियां हैं, ये बिदअतें जो इबादत के अंदर हुई हैं, ये गलती के तौर पर हुई हैं, मनहज के तौर पर नहीं हुई, क्योंकि मनहज किताब और सुन्नत का था। वो किताब और सुन्नत के अलावा किसी और रास्ते को पकड़ने वाले नहीं थे। लेकिन जिस माहौल में पले बढ़े, जो इनके उस्ताद थे, जो इनके मुर्शिद थे, है ना, उन्हीं के पास जाने की वजह से बाज गलतियां, बाज इबादत के अंदर भी बिदअतें इनके अंदर आ गई। लेकिन चूंकि मनहज किताब और सुन्नत का है, इसलिए अकीदे में, मनहज में, इबादत में, मामलात में, तमाम चीज़ों में उमूमन, अल्हम्दुलिल्लाह, उमूमन क्या है? इनका अकीदा, इनका अमल किताब और सुन्नत के मुताबिक है। और ये समंदर है, जिस समंदर के अंदर ये चंद गलतियां जो इबादत के अंदर जो बिदअतें हुई हैं, वो उसके अंदर डूबी हुई हैं। लेकिन हम किसी बिदअत को, चाहे वो अदना क्यों ना हो, मामूली क्यों ना हो, किसी भी शख्सियत, किसी भी इमाम की इमामत की बुनियाद पर उसे हम यूं ही नहीं ले सकते। हम उसकी गलती को गलती कहेंगे, उस गलती को वाज़ेह करेंगे, उस पर नोट लगाएंगे, उस पर रिमार्क करेंगे, उससे बचेंगे, लोगों को बचाएंगे, उससे आगाह करेंगे। अब ये बताना ही है कि देखो शेख अब्दुल कादिर जिलानी की हालत की शख्सियत ये है, उनकी किताबें हैं, वो मजमूई तौर पर अहले सुन्नत वल जमात में से हैं, उनके उलमा में से हैं, लेकिन ये गलतियां उनसे हुई हैं। इन पहलुओं पर उनसे चौकन्ना रहना, होशियार रहना, क्योंकि हमें सब महबूब हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह की किताब और नबी की सुन्नत से ज्यादा महबूब, सलफ के सालिहीन के अकीदे और मन्नत से ज्यादा महबूब कोई नहीं हो सकता है। हम उसको सबसे ऊपर रखते हैं और उन्हीं को हम मेयार समझते हैं, कसौटी समझते हैं, और उसी मेयार कसौटी पर सबको परखते हैं। जो उसके मेयार पर उतर जाता है हम उसे तस्लीम कर लेते हैं, जो नहीं उतरता है हम उसे तस्लीम नहीं करते हैं। ये हमारा अकीदा है अल्हम्दुलिल्लाह। इस्मत तो बस अंबिया के लिए है, यानी मासूम कौन है? सिर्फ अंबिया अल्लाह तबारक व तआला के मासूम है। दीगर तमाम लोग गलतियों से दोचार होते हैं, और जब पानी दो कुल्ला हो तो मामूली गंदगी से मुतासिर नहीं होता। ये मुसन्निफ ने कहा है, जिनका नाम हमने लिया ना, शेख सईद बिन मुस्फिर
बिन मुफरे अल-कहतानी, वो कहते हैं कि अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ हैं। मनहज, सबसे पहला काम मनहज दुरुस्त है, किताब व सुन्नत का मनहज है, और उसके बाद उमूमी तौर पर अकीदा, अमल, इबादात सब किताब व सुन्नत के मुताबिक है। कुछ गलतियां और कुछ बिदअतें इबादात के अंदर हुई हैं, ये उन सारी अच्छाइयों के मुकाबले में बहुत थोड़ी हैं। इसलिए बताना क्या है, बताना यह है कि शख्सियत को पूरे तौर पर इन गलतियों की वजह से नहीं छोड़ा जाएगा, इन बिदतों की वजह से जो इनसे बतौर गलती हुई हैं, बतौर मनहज के फसाद के नहीं हुई हैं, इसलिए इस शख्सियत को पूरे तौर पर छोड़ दिया जाए, ऐसा नहीं किया जाएगा। इनसे, इनके इल्म से, चूंकि मनहज किताब व सुन्नत का, इसलिए फायदा उठाया जाएगा, इनकी इस किताब को पढ़ा जाएगा, इनसे इल्म हासिल किया जाएगा, लेकिन इतनी जो गलती है इससे चौकन्ना रहा जाएगा। ये जो कहा ना आखिर में, जब पानी 2 कुल्ला हो जाए, कुल्ला एक पैमाना है फिक्र में, अभी इसमें इस वक्त बात करना मुनासिब नहीं है, कि पानी 2 कुल्ला हो तो 2 कुल्ले की वजह से, 2 कुल्ला होने की बुनियाद पर अगर उसमें कुछ मामूली गंदगी गिर जाए तो वो पानी नापाक नहीं होता है। इदा बलगल माउ कुल्लतैनी लम यहमिल खबस, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि पानी 2 कुल्ला हो जाए तो गंदगी को नहीं उठाता। यानी क्या मतलब, गंदगी उसमें गिर जाए तो उस पानी को मुतासिर नहीं करती है। उसी ताबीर को शेख ने यहां पर इस्तेमाल कर लिया है कि समझ लो कि 2 कुल्ला पानी है, इसलिए इस मामूली गलती की वजह से पूरा पानी खराब नहीं होगा। यानी इन चंद गलतियों की वजह से उनकी शख्सियत को छोड़ नहीं दिया जाएगा, बल्कि उनसे इस्तेफादा किया जाएगा, लेकिन चौकन्ना रह करके। चौथी बात, शेख अब्दुल कादिर जिलानी की तरफ मंसूब करामात मुबालगा आराई से भरपूर हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी की तरफ निस्बत, जिन करामात की निस्बत की जाती है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी की ये करामत थी, ये करामत थी, ये करामत थी, बल्कि करामातुल औलिया के नाम से किताबें लिखी गई हैं मुस्तकिल। इनकी करामतों को भी लोगों ने इकट्ठा किया हुआ है। कहते हैं मुबालगा आराई से भरपूर है। करामतें क्या है, मुबालगे से भरी हुई, और कुछ बिल्कुल ही सही नहीं है। यानी कुछ करामतें ऐसी हैं कि आपको लगेगा कि ये तो इसमें तो मुबालगा है, और कुछ करामतों को पढ़ करके आपको मालूम पड़ेगा कि ये दुरुस्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये सरासर अकीदे से टकराने वाली चीजें हैं, तो ऐसे नहीं हो सकता है। और उनमें जो बातें काबिल कबूल हैं वो या तो ईमानी फिरासत के कबील से हैं या करामात के बाब से हैं। ईमानी फिरासत यानी क्या मतलब, एक मोमिन जब ठोस ईमान वाला होता है ना, तो उसको अल्लाह तबारक व तआला बहुत ज्यादा अच्छी गहरी सूझबूझ अता फरमाता है। ज़हानत, फतानत, अपने ईमान के नूर से इंसान देखता है, इस माने में इसको फिरासत कहते हैं। दूसरी चीज करामत, तो करामतें अगर सही तौर पर साबित हो, किताब व सुन्नत के दलाल से न टकराती हो, तो अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि करामतों पर ईमान रखा जाएगा, करामतों को तस्लीम किया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई ऐब की बात नहीं है। और शेख शर्ह उसूल एतिकाद अहली सुन्ना इमाम लालकाई रहमतुल्लाह अलैह की एक मुस्तकिल किताब है करामतुल औलिया के नाम से, मुस्तकिल किताब है, बल्कि इसी किताब का एक हिस्सा है, शरह एतिकाद उसूल अहले सुन्नत वल जमात का एक हिस्सा है करामतुल औलिया के नाम से, जिसमें उन्होंने इस सिलसिले में तफसील से गुफ्तगू की है। तो बहरहाल करामतें और ईमानी फरासत जो है ना, इसमें कोई ऐब की बात नहीं है। तो जो बातें सही हैं वो ईमानी फरासत का हिस्सा हैं या करामतों का हिस्सा है, जिनके बारे में अहले सुन्नत वल जमात शरई उसूल व ज़वाबित के तहत उनके वक़ू पजीर होने के जवाज़ के कायल हैं। यानी क्या मतलब, अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं कि अगर ये करामतें शरीयत के उसूलों के मुताबिक हैं तो हो सकती हैं और दुरुस्त मानी जाएंगी, उन्हें तस्लीम किया जाएगा, और ऐसा होना जायज़ है, जिनकी वजाहत इस रिसाले में की जा चुकी है। यानी ये किताब जिसका तस्करा चल रहा था ना, इसमें करामतों के बारे में मुसन्निफ ने पहले भी बयान फरमाया है। यह है उसका खुलासा, किसका, जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी की शख्सियत की असलियत। अब लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं ना, इनको कुछ लोग अच्छा समझते हैं, कुछ लोग बुरा समझते हैं, क्या हकीकत है। इतनी बड़ी तादाद है जो उनको अपना पीर माने हुए है, तसव्वुफ का एक सिलसिला उनके नाम से जुड़ा हुआ है, और लाखों की तादाद में लोग इस सिलसिले तसव्वुफ से जुड़े हुए हैं। तो हम इसको क्या करें, इनको क्या माने क्या ना माने, ये उसका खुलासा है। ठीक है, उसके बाद शेख अब्दुल कादिर जिलानी के बारे में एक 5 मिनट में और थोड़ी सी बात करके खत्म कर लें। बात तो वैसे लंबी है, लेकिन ठीक है,
کچھ باتیں ختم کر لیں، پھر اس کے بعد بقیہ باتیں آپ کے سامنے لائیں گے۔ قبر پرستوں نے اس سلسلے کے بانی یعنی سلسلے قادریہ کے بانی شیخ عبد القادر جیلانی کے شان میں حد درجہ غلو کیا، بہت زیادہ ان کو اوپر اٹھا دیا، ان کی شان میں غلو کیا، حتیٰ کہ انہیں اللہ کے سوا معبود بنا دیا۔ اب ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کا عقیدہ کتاب و سنت کے مطابق، منہج سلف کے مطابق۔ تو بتائیے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے کہیں کوئی بات ایسی کہی ہو کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقام پر ہوں؟ خیر، اللہ کی سوا معبود بنا دیا اور ان کی قبر کو بھی بت بنا دیا، یعنی کیا مطلب؟ پوجا ہوتی ہے، آج وہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ جاتے ہیں بغداد درشن کرنے کے لیے، جن کی اللہ کے سوا پوجا کرتے ہیں۔ اسی طرح انہیں اس کائنات کا رب بنا ڈالا، شیخ عبد القادر جیلانی کو اس کائنات کا رب بنا ڈالا، جو جہاں جیسے چاہیں تصرف کرتے ہیں، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ ان کی شان میں غلو کی چند مثالیں ملاحظہ ہوں۔ اب یہاں پر چند مثالیں دی گئی ہیں کہ ان کی شان میں ان کے ماننے والوں نے، صوفیوں نے، قبر پرستوں نے کیسی کیسی باتیں منسوب کر رکھی ہیں، اور حق یہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان عقیدوں سے بری ہیں، کیونکہ ان کی کتاب ہمارے سامنے غنیۃ الطالبین بھی موجود ہے، دوسری کتاب فتوح الغیب بھی موجود ہے۔ ان دونوں کتابوں کا مطالعہ پوری کتاب کا آدمی کر لے، یہ عقیدے کبھی بھی کہیں بھی موجود نہیں ہیں۔ تو یہ عقیدے جو ہے نا، جو ان کے بارے میں بنائے گئے، یہ سراسر جھوٹ ہے، گھڑے ہوئے عقیدے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو شیخ عبد القادر جیلانی کی شخصیت کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ان کی شان میں غلو کر دیا ہے قبر پرستوں نے اور اس سلسلہ تصوف کا بنا دیا ہے، اور ان کے بارے میں بہت کچھ ایسے عقیدے بنا رکھے ہیں جو سچائی کے خلاف جھوٹ ہیں، ان کی حقیقت کو بھی جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے سیشن میں یہ بقیہ باتیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح بات، حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔